پہلو کا طریقہ وہ کون ہے جن کے طریقے پر چلنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ، اور نہیں بھیجے ہم نے مرسلین رسول مگر کس لیے؟ مبشرین، خوشخبریاں سنانے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے۔ اچھا، اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی جب ڈراتے ہیں تو پھر آگے سے ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ، جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، اور بنا لیا میری آیتوں کو، بنا لیا میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا، جو ڈرانے کے لیے تھی نا آیتیں، جو آیتیں وَمَا أُنذِرُوا جو ڈرانے کے لیے تھی، ہُزُوًا، مذاق بنا لی، ہُزُوًا مذاق بنا لیا۔ آیتیں میری تھیں ڈرانے کے لیے، آیتیں تھیں خوشخبری سنانے کے لیے، یہ کہ وہ ہدایت پر چلتے، انہوں نے مذاق بنا لیا۔ لو جی اے ویکھ اے وڈا نبی دی سنت تے چلن والا آ گیا ہی، اے وڈا مولوی آ گیا ہی، اے نواں مولوی آیا ہی، پہلی دفعہ یہ جی گلاں سننے ہیں۔ یہ ایسی ایسی باتیں وہ تو کرتے تھے انبیاء پر، آج ہم بھی، ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے، جب قرآن و سنت سنایا جائے تو کہتے ہیں لے جی پہلا مولوی ویکھیا ہے، اے نمیاں نمیاں گلاں۔ پہلی آیت کی طرف آتے ہیں، اسے تھوڑا سا حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، تمہارے پاس، ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، استغفار کروانی ہے تو آئیے حضور کے دروازے پر، اپنے من مرضی اپنے طریقے سے نہ چلیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہاں ایڈ کروں گا، کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، تین آدمی ہیں جو اللہ کو نہیں بھاتے۔ سب سے پہلا شخص ملحد فی الحرم، جو حرم کو پامال کرتا ہے، حرم پاک میں، اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ۔ دوسرا شخص وہ ہے وَمُبْتَغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیت، جہالت کی باتیں پھیلاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس سے آیت کریمہ کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہالت وہ ہے جو قرآن و سنت سے علاوہ ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے مسلمان کے خون کا پیاسا رہنا، قتل کے در پہ رہنا، ناحق مسلمان کو قتل کر دینا، یہ شخص بھی اللہ کو نہیں بھاتا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ہے کہ میرے کریم آقا کو اور اللہ کو وہ لوگ کبھی نہیں پسند جو قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہیں، اپنی من مرضی کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے استغفار کریں، معافی مانگیں، پہلے جو تمہارے طرف آ چکا ہے ان کے طریقے پر، یعنی اب ہمارے سے پہلے کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے لیے لازم ہے تو ہم ان کے طریقے پر چلیں نا۔ ہماری نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، اگر وضو نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وضو، اگر یہ لین دین ہمارا یعنی خرید و فروخت نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو بولتے جائیے بھائی وہ بھی غلط ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ آپس میں جو رشتہ داری اور الفت اور محبت کا حکم ہے، اگر اس پر ہم نہیں چلتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں چلتے تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہماری اذان نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو یہاں کے ہٹ جاتے ہیں، نہیں یہ ٹھیک ہے۔ حضرت اما عائشہ کی روایت مبارکہ ہے، کچھ لوگ تھے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتے تھے، حضور کی سنت پر عمل نہ کرتے تھے۔ حضور کے زمانے کی بات ہے، حضور کے زمانہ طیبہ کی بات ہے، تو یہ بات فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میرے کریم آقا کے پاس پہنچ گئی۔
بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، یا رسول اللہ جو آپ کی سنت پر نہیں چلتے، فخطب فحمد اللہ ثم قال ما بال اقوام، مجھے یہ بات پہنچی ہے میرے پاس کہ یتنزہون عن شیء اصنعہ فواللہ، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ اس معاملہ میں کہ وہ میرے طریقے سے اس معاملے سے وہ احراز کرتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، سنیے اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی، فواللہ انی لأعلمہم باللہ، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ اللہ کن اعمال پر خوش ہوتا ہے، جس کاموں پر اللہ راضی ہیں میرے کریم آقا وہ کرتے ہیں، جن پر اللہ راضی نہیں ہے وہ کام نہیں فرماتے۔ تو معلوم ہوا جس کام پر اللہ اور اس کے حبیب راضی ہیں میں اور آپ کریں گے تو وہ دونوں راضی ہو جائیں گے، وہ دونوں راضی۔ اس سے آیت کریمہ بھی واضح ہے اور حدیث پاک بھی واضح ہے۔ اللہ کے ابھی آگے فرماتے ہیں خشیتاً، تم سے زیادہ ڈرتا بھی ہوں، تم سے زیادہ ڈرتا بھی ہوں۔ ایک تو کہ میں اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی خوشنودی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم جو میرے اعمال سے احراز کرتے ہو اسی طریقے پر چلو جس پر میں چلتا ہوں، کیونکہ اس میں اللہ راضی ہوگا۔